اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ ایک مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا قصہ بیان کیا اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دے دی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت تو اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات اس مسلمان عورت کو ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا، انبیاء علیہ السلام سب صاحب افضل و کمال ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سخاوت و احسان میں کوئی شبہ نہیں، لیکن سید عالم محبوب کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودی عورت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم کی آزمائش قرار دے دی جائے۔ معصوم بچی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی قمیض مانگ کر لائے۔ وہ بچی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی قمیض چاہیے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی قمیض تھی جو اس وقت زیب تن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی قمیض اتار کر اس بچی کو عطا فرما دی۔ بچی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک لے کر جب اس یہودی عورت کے سامنے آئی تو وہ دنگ رہ گئی اور بول اٹھی۔ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سخاوت کہیں بلند ہے، بلکہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ ایک غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت و سلوک امن تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، مجھے سخت بخار نے گھیر لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کر لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیسو۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان روتے کیوں ہو؟ میں نے جواب میں کہا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی روؤں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے سن کر چل دیے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں کہتا تھا نا کہ پوچھنے والے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے رہے کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہیں۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اسے پیو اور جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ جو کون پیسے گا؟ اگر نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ انہوں نے کہا، تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔
ایک رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بدن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو پہلے عاشق رسول اور بعد میں صحابی رسول کہا جاتا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ آپ ہجرت کر کے شام چلے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بس 2 مرتبہ اذان دی۔ ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا، بلال اتنی سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت میں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے فرمایا، ابھی تیاری کرو، میں ابھی رات کو ہی سفر کرنا چاہتا ہوں، میں صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا، چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کرنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ اتنے میں 2 شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حسنین کریمین نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش منع نہیں کر سکے۔ شہزادوں کی بات کو انکار کی گنجائش نہ تھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ اللہ اکبر کہا تو صحابہ کرام نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جوش مارا۔ صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہچکیاں بن گئیں۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اور اس آواز کو سن کر جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی تھیں۔ اذان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ اور نازک تب بنا جب ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی اتنے عرصے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تو آ گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب واپس آئیں گے۔ صحابہ کرام نبی پاک کو بے تحاشا یاد کرتے تھے۔ ناظرین، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سخاوت اور مہمان نوازی کے بے شمار واقعات پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جب کوئی مہمان آتا تو جو بھی بہتر سے بہتر میسر ہوتا مہمان کی خدمت میں پیش فرماتے۔ بعض اوقات کھانے کے دوران اگر کوئی آ جاتا تو اسے بے تکلفی سے اپنے ساتھ شامل فرما لیتے۔ صحابہ میں جو بھی انتظامی ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذمہ بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری لیتے۔ جب کافی تعداد میں مہمان آ جایا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں مہمانوں کو تقسیم فرما دیتے اور اپنے ساتھ مہمانوں کو گھر لے آیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مہمان بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بکری کا دودھ لانے کا حکم فرمایا جو اس نے پی لیا، پھر دوسری اور تیسری، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ صبح اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے لیے دودھ لانے کا کہا تو اس نے پی لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بکری کا دودھ لانے کا کہا تو وہ پورا دودھ ختم نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں کو بھرتا ہے۔
ناظرین کرام، مہمانوں کے کھانے پینے پر مسرت محسوس کیجیے۔ مہمان زحمت نہیں بلکہ رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اللہ جسے آپ کے ہاں بھیجتا ہے اس کا رزق بھی اتار دیتا ہے۔ روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مہمان آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود ان کی خاطرداری فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے۔ مہمان نوازی کو ایک فرض قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت اور تکریم کرے، مہمان کا خصوصی احترام کرے، اور مہمانی 3 دن 3 راتیں ہیں۔ مہمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سخاوت اور مہمان نوازی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔